اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو سردار زاہد پی کے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سردار زاہد پی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ساتھ مل سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور واقعات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد زمین پر خوب پھیلی پھولی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ آہستہ آہستہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے اور سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے باری باری اپنے نبی اور پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان لوگوں کو ہدایت دی۔ انہی میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ جب لوگ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ آپ انہیں ایک اللہ کی عبادت کا سیدھا راستہ دکھائیں۔ لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر مٹی اور پتھر کے کئی بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے، سیدھے راستے پر چلنے کی نصیحت کی اور بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے قہر سے ڈراتے ہوئے کہا کہ تم کو ان بے جان بتوں کی پرستش چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ میری بات کا یقین کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ میں اس کام کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کے ذریعے کوشش کی کہ وہ ایک اللہ کے سچے عبادت گزار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم کی بے حسی کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی شخص مرتا وہ اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر جاتا کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے رب پر ایمان ہرگز نہ لانا۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کے سامنے تبلیغ کر رہے تھے کہ ایک بوڑھا شخص لاٹھی لے کر وہاں آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ شخص ہمارے آباء و اجداد کے دین سے نفرت کرتا ہے، یہ ہمارے بتوں کے خلاف تقریریں کرتا ہے۔ دیکھنا بیٹا، تم اس سے بچ کر رہنا اور اس کے جال میں نہ پھنس جانا۔ بیٹے نے یہ سنا تو اپنے باپ سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کر دیکھیں، اور خود باپ کی لاٹھی لے کر حضرت نوح علیہ السلام پر اتنا تشدد کیا کہ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ پر لوگ بے پناہ ظلم کرنے لگے۔ جب شر پسندوں کی شرارتیں اور تکالیف حد سے بڑھ گئیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی کشتی بناؤ اور اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ جب کافروں نے دیکھا تو انہیں جیسے آپ کا مذاق اڑانے کا ایک اور بہانہ ہاتھ آ گیا۔ وہ آتے جاتے آپ پر آوازیں کستے اور کہتے، پہلے تو آپ کھیتی باڑی کرتے تھے، یہ اچانک کشتی بنانے کی کیا سوجی؟ بعض نے مذاق میں کہا کہ حضرت نوح زمین پر کشتی چلائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مصروف رہتے اور ان سے کہتے کہ اب بھی وقت ہے، بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، ورنہ جب اللہ کا بھیجا ہوا سیلاب آئے گا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ ظالم لوگ پوری طرح سے شیطان کے غلام بن چکے تھے۔ وہ جواب میں کہتے کہ اے نوح علیہ السلام، یہ اونچے اونچے پہاڑ آخر کس لیے ہیں؟ جب کبھی ایسا کوئی سیلاب آیا تو ہم ان پہاڑوں پر جا چڑھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سب شیطانی انداز میں کہکے لگانے لگتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے ارادے سے نہ روک سکے اور بالآخر ان کی کشتی تیار ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں
اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اناج وغیرہ بھی ذخیرہ کر لیا گیا۔ یہ کشتی بہت بڑی تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں درندوں اور جانوروں کو رکھا گیا تھا، دوسری منزل پر حضرت نوح علیہ السلام اور تمام اہل ایمان تھے، جبکہ تیسری منزل میں پرندوں کو رکھا گیا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بھی آواز دی کہ کشتی میں آ جاؤ ورنہ طوفان میں غرق ہو جاؤ گے، لیکن اس نے آپ کی ایک بھی نہ سنی۔ آپ کا وہ بیٹا بہت گستاخ اور نافرمان تھا۔ اس نے بدتمیزی سے جواب دیا کہ میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے آپ کی کشتی میں پناہ نہیں لینی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ وہ کافروں کی جماعت میں شامل ہو چکا ہے، وہ تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا اور تمام اہل ایمان اور جانوروں پرندوں کو اندر داخل کر کے کشتی کے دروازے مضبوطی سے بند کر دیے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں موجود تندور سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی کے تیز چشمے پھوٹ پڑے اور اس کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی کشتی میں آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی کی جانب دوڑنے لگا۔ پانی کی ایک لہر اسے بہا کر لے گئی۔ بے شک اللہ اور اس کے نبی کے نافرمانوں کا یہی حشر ہوا کرتا ہے، چاہے وہ نبی کی اپنی ہی اولاد کیوں نہ ہو۔ اس طوفان کا پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اوپر اور نیچے دونوں طرف سے پانی بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اونچے اونچے پہاڑ بھی اس پانی میں یوں ڈوب گئے جیسے چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوں۔ یہ تھا اللہ کا عذاب جس سے وہ لوگ انکاری تھے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب تمام نافرمان اور مشرک لوگ اس طوفان میں موت کے گھاٹ اتر گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب اللہ کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین سے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ باہر چاروں طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا، باہر نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک فاختہ کو کشتی سے باہر ہوا میں چھوڑا کہ خشکی کی خبر لائے۔ چند روز بعد وہ زیتون کی شاخ چونچ میں دبائے واپس لوٹی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ آہستہ آہستہ کشتی میں سے لوگ نکل کر زمین میں پھیل گئے اور زندگی کا ایک بار پھر آغاز ہوا۔ اب آگے کی تمام نسل ان انسانوں سے چلی جو آپ کے ساتھ اس کشتی میں طوفان سے محفوظ رہے تھے۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ زندہ بچے تھے، انہی کی اولاد میں اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔